اب آپ قصر بنی مقاتل کے باقی واقعات سماعت فرمائیے۔ قصر بنی مقاتل پر عمرو ابن زحاق بن عبداللہ مشرقی اور اس کے چچازاد بھائی مالک بن نصار رہبی نے امام سے ملاقات کی اور امام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ امام نے ان سے ان کی آمد کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ کو سلام عرض کرنے اور آپ کے ساتھ تجدید عہد کرنے حاضر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی نیتوں اور ان کے ارادوں سے آگاہ کریں۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے متحد و متفق ہو چکے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ خداوند عالم ہی ہماری مدد اور نصرت کے لیے کافی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں امام کو الوداعی سلام کر کے اور امام کے حق میں دعا کرنے کے بعد اٹھے۔ جب یہ رخصت ہونے لگے تو امام نے فرمایا کہ تم دونوں میری مدد و نصرت کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کون سا امر مانے ہے؟ امام کے طلب نصرت پر ان دونوں کا جواب کم و بیش ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ ہم عیالدار ہیں اور ہمارے بچے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں۔ امام نے ان دونوں کا جواب سن کر خاموشی اختیار کی۔ ابن زحاق نے امام کی خدمت میں عرض کیا، میں اس شرط کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں کہ میں آپ کے رکاب میں اس وقت تک آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا جب تک مجھے اس بات کا یقین رہے گا کہ آپ بچ جائیں گے، لیکن جب یہ امید ختم ہو جائے گی اور میں نا امید ہو جاؤں گا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ کیا آپ اس شرط کے ساتھ میری مدد قبول کرنے کو تیار ہیں؟ امام نے اس کی عجیب و غریب شرط کو قبول فرما لیا۔ قصر بنی مقاتل کے بعد دوسری منزل کربلا ہے۔ کربلا ایک جگہ ہے جو کوفہ جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ موجم بلدان کے مطابق کربلا کے معنی ہیں نرم زمین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کربل سے لیا گیا ہے۔ کربل ایک ترش سبزی کا نام ہے، شاید یہ سبزی یہاں زیادہ ہوتی ہوگی، اس لحاظ سے اس کا نام کربلا پڑ گیا۔ کربلا ایک آباد شہر تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ویران اور بنجر زمین بن کر رہ گیا۔ اس زمین کے مختلف نام بیان کیے ہیں، لیکن یہ تمام نام ایک جگہ کے نہیں بلکہ مختلف علاقوں اور مختلف منطقوں کے نام ہیں جسے لوگ ایک جگہ کا نام سمجھتے ہیں۔ مثلا نینوا جو کربلا کے جنوب مشرق میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، عقر یہ جنوب مغرب کی طرف واقع ہے، نویس یہ شمال مغرب کی طرف اور نصارہ کا قبرستان ہے، غازریہ یہ ایک عورت کا نام ہے جو بنی عامر سے تھی اور یہاں رہتی تھی، اس کے نام پر اس جگہ کا نام غازریہ مشہور ہوا۔ کربلا کے شمال میں دجلہ اور جنوب میں فرات ہے، شمال مشرق میں ایران اور جنوب میں حجاز ہے۔ نینوا ایک علاقے کا نام ہے جو دجلہ اور کربلا کے شمال مشرق کی طرف ہے۔ قدیم زمانے میں یہ منطقہ طف کا ایک گاؤں تھا، یہ بلندی پر واقع ہے، اس کی حدود نہر القمہ سے ملتی ہے۔ حضرت یونس ابن متی یہیں پیدا ہوئے تھے، آج کل اسے توریج کہتے ہیں۔ امام حسین جب اس جگہ پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد اس کا ایک خط لے کر یہاں پہنچا اور حر سے ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ امام حسین کا کسی ایسی جگہ پر محاصرہ کرو جو بے آب و گیا ہو۔ حر نے جب امام کا راستہ روکنا چاہا تو زہیر ابن قین نے امام سے کہا کہ ہمارے لیے اس گروہ سے اس وقت جنگ کرنا آسان ہے، آئندہ حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ امام نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کا آغاز میری طرف سے ہو۔ غازریہ کربلا کی سرزمین کا نام ہے، یہ ایک گاؤں ہے جو کوفہ کے اطراف میں واقع ہے اور کربلا سے نزدیک ہے۔ غازریہ طائفہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔ بنی اسد کے عراق میں آنے کے بعد یہ گاؤں ان کے نام سے منسوب ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ غازریہ میں ہماری قبور کی زیارت کرو۔ غازریہ وہ بقع ہے جہاں حضرت موسیٰ ابن عمران نے خدا سے کلام کیا، حضرت نوح نے خدا سے مناجات کی، یہ مقدس ترین سرزمین ہے۔ اس کی عظمت اس لحاظ سے ہے کہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے اجساد پاک کو اس سرزمین میں رکھا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو اہل نینوا اور اہل غازریہ سے یہ علاقہ 60,000 درہم میں خریدا اور زمین انہی کو اس شرط کے ساتھ واپس کر دی کہ جب ہمارے زائرین یہاں آئیں تو ہماری قبر کی طرف ان کی رہنمائی کرنا اور 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا۔ نویس ناؤس کی جمع ہے، قبر بنانے کے بعد علامت کے طور پر جو پتھر لگاتے ہیں اسے ناؤس کہتے ہیں۔ یہ جگہ گزشتہ زمانے میں نصارہ کا قبرستان تھی، آج کل اسے اراضی جمالیہ کہتے ہیں۔ یہ کربلا کے شمال مغرب میں ہے، اس کا ذکر کتاب من لا یحضر الفقی میں آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کا ذکر مکہ میں اپنے اس خطبے میں فرمایا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نویس اور کربلا کے درمیان درندے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔
حضرت حر ابن یزید ریاحی کی قبر بھی یہی ہے۔ ان کی قبر یہاں ہونے کی دو توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت حر جنگ کرتے ہوئے یہاں پہنچ کر شہید ہوئے، درمیان میں دشمن کے حائل ہونے اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب ان کی لاش مطہر کو دیگر شہداء کی لاشوں کے پاس نہ لا سکے۔ دوسری توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت حر کے قبیلے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ عمر سعد شہداء کے لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ان لوگوں نے حضرت حر کی لاش کو اس میدان سے دور لے جا کر یہاں دفن کیا۔ امام حسین کا کربلا میں ورود۔ امام حسین جب کوفہ کے اطراف میں واقع نینوا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شتر سوار جس کا نام مالک بن نصر تھا وہاں پہنچا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک خط حر کو دیا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے امام حسین کا راستہ روکا۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ہم کو عزیب اور قادسیہ کے درمیان اس راستے پر اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت ہوگی جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ۔ حر نے جواب دیا کہ ابھی مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں اور آپ کو ایسی جگہ قیام کرنے پر مجبور کروں جو بے آب و گیا ہو۔ یہ قاصد میرے اوپر جاسوس ہے، میں مجبور ہوں کہ اب آپ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برت سکتا اور آپ کو مزید سہولت نہیں دے سکتا۔ اس اثنا میں آپ کی سواری نے بھی آگے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر امام نے اپنے اصحاب سے اس سرزمین کے نام کے بارے میں دریافت کیا تو زہیر نے کہا کہ اس سرزمین کا نام تف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے تو زہیر نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام کی سواری کا اس مقام پر رکنا اور آگے قدم بڑھانے سے انکار کرنا ایسا ہی تھا جیسا کہ پیغمبر اکرم کی سواری کا حدیبیہ کے مقام پر رکنا اور آگے قدم بڑھانے سے انکار کرنا یا ہجرت کے موقع پر آن حضرت کی سواری کا حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آ کر رک جانا اور آگے قدم بڑھانے سے انکار کرنا تھا۔ بہرحال امام نے جب یہ سنا کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم ہر کرب و بلا سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم یہیں رکیں گے اور حکم دیا کہ سامان یہیں اتارا جائے۔ جس دن آپ اس سرزمین پر پہنچے وہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بدھ یا جمعرات کا دن تھا۔ آپ کے کربلا پہنچنے کے بعد جو واقعات اور حادثات پیش آئے وہ یہ ہیں۔ آپ نے اپنے اہل بیت کو جمع کر کے ان کے چہروں پر نظر ڈالی اور درگاہ خدا میں مناجات کی کہ خداوندہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا اور اپنے جد کے حرم سے جدا کیا گیا ہے، بنی امیہ نے ہم پر ظلم و ستم کیا، پروردگار تو ہم کو ہمارا حق دلا اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس مناجات کے بعد آپ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جو صورتحال ہمیں پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنی نیکیاں ہم پر بند کر دی ہیں اور ہم سے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ اب اس زندگی میں کچھ باقی نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ جس طرح برتن کی تہ میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے، اب جو کچھ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی قبر پر کچھ سبزہ اگایا ہو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور لوگ باطل سے باز نہیں آتے؟ ان حالات میں مومن کو چاہیے کہ وہ لقائے الہی کی تمنا کرے۔ میں تو ان ظالمین کے ساتھ زندہ باقی رہنے کو ہلاکت سمجھتا ہوں اور موت کو سعادت۔ لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، دین ان کی زبان پر ایک لقلقہ سے زیادہ نہیں، دین ان کے پاس بس اسی وقت تک ہے جب تک ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو، جب بلائیں اور آزمائشیں ان کو گھیر لیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ امام نے اپنے اس خطاب میں دنیا کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا کر اپنے اہل بیت اور اصحاب کے سامنے جن حقائق کو پیش کیا وہ یہ ہیں۔ ہر مصیبت میں اور ہر حال میں بندے کو خدائے ذوالجلال کی قوت ہی سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ اور ملجا نہیں۔ لوگوں کی دینداری، دیانتداری اور مذہب سے اظہار محبت جو عام حالات میں نظر آتا ہے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے۔ کسی شخص کا حقیقی چہرہ اس وقت سامنے آتا ہے جب آزمائش کی چھلنی میں اسے چھانا جائے اور آزمائش اور ابتلا کی گھڑیاں اسے گھیر لیں۔ انسان کی زندگی کی قدر و قیمت زندگی کے وسائل، آرائش اور آسائش کے سائے میں نہیں بلکہ اس کی قدر و قیمت حق کی سر بلندی میں ہے۔ اگر حق اور شریعت کی حکمرانی نہ ہو تو تمام آسائشوں اور لذتوں سے منہ موڑ کر مومن کو آخرت کی اس ابدی سعادت کی طرف رخ کرنا چاہیے جس کا وعدہ خدا نے مومنین سے کیا ہے۔ امام کا خطبہ ختم ہوتے ہی زہیر ابن قین اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا کہ فرزند رسول، ہم نے آپ کا فرمان سنا، اگر یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہو یا خداوند عالم ہمارے لیے اسے ہمیشہ رہنے والی جگہ بھی بنا دے، تب بھی ہم اس دنیا میں رہنے کے مقابلے میں آپ کے ہمراہ
قیام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اس کے بعد نافع ابن ہلال اٹھے اور کہا، فرزند رسول، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے جد پیغمبر ختمی مرتبت کو یہ نصیب نہ ہوا کہ وہ اپنی محبت کا جام سب لوگوں کو پلا دیتے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیتے اور سب کو اس راہ پر گامزن کر سکتے جس پر وہ ان کو لانا چاہتے تھے۔ ان کے حلقے میں وہ منافق بھی تھے جو نصرت کا وعدہ کرتے تھے اور اپنے اندر غدر اور بے وفائی کو چھپائے ہوئے تھے۔ انہی حالات میں خدا نے آپ کے جد کو اپنی طرف بلا لیا۔ اسی طرح آپ کے پدر بزرگوار کو بھی ایسے ہی بے وفا ساتھیوں سے سابقہ پڑا جو مختلف بہانوں کا سہارا لے کر ان کے خلاف نبرد آزما ہوئے، جبکہ ان کے بعض باوفا جان نثاروں نے ان پر اپنی حقیر جانوں کو فدا کیا۔ آج آپ کو بھی ایسی ہی صورتحال درپیش ہے۔ فرزند رسول، جس نے عہد و پیمان اور بیعت کو توڑا وہ خسارے میں رہا اور اپنا نقصان کیا، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، شرق یا غرب جہاں بھی آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کربلا پہنچ کر آپ نے اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کے خیموں کو نصب کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے حضرت ابو الفضل العباس کو حکم دیا کہ اہل بیت اطہار کے خیمے ایک نشیب میں نصب کیے جائیں تاکہ آپ کی حیات میں دشمن کی نظریں ان پر نہ پڑیں یا جنگ کے دوران شہادت کے دل خراش مناظر پر آپ کے اہل حرم کی نظریں نہ پڑیں۔ اس کے بعد خیام اہل بیت کے گرد نیم دائرے کی شکل میں بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے نصب کیے اور مرکزی خیمہ تلیہ زینبیہ پر نصب کیا۔ بنی ہاشم کے خیموں کے گرد ایک خندق کھدوائی جو 3 اطراف سے ان خیموں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ بنی ہاشم کے خیموں کے بعد اپنے ان اصحاب کے خیموں کو نصب کیا جو میدان جنگ کے تجربے کار تھے تاکہ وہ اہل بیت کی حفاظت کر سکیں۔ کربلا پہنچتے ہی امام نے ایک خط اپنے بھائی محمد حنفیہ اور دیگر اہل خاندان کے نام تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: دنیا اب ہمارے لیے ختم ہو چکی ہے اور آخرت تیزی کے ساتھ ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ اریان بن ہیشم سے روایت۔ اریان بن ہیشم قبیلہ بنی اسد کا ایک فرد تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا گھر کربلا کے نزدیک تھا، مقتل کی طرف ہماری آمد و رفت رہتی تھی۔ وہاں بنی اسد کا ایک شخص مسلسل مقیم تھا۔ ایک دن میرے باپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایک عرصے سے یہاں مقیم ہو، یہاں کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین یہاں شہید ہوں گے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ ان کے ساتھ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ یہ اسدی امام کے کربلا پہنچتے ہی ان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اریان بن ہیشم کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی خبر سننے کے بعد ہم مقتل میں یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ وہ اسدی شہید ہوا یا نہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ انس ابن حریث قائلی پیغمبر اکرم کے جلیل القدر صحابیوں میں سے تھے۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی تھی کہ میرا فرزند حسین کربلا میں شہید ہوگا، تم میں سے جو بھی اسے دیکھے اس کی نصرت کرے۔ پیغمبر کا یہ جلیل القدر صحابی کربلا میں امام کے ساتھ شامل ہوا اور شہادت کی سعادت سے ہمکنار ہوا۔ ہرثمہ بن سلمہ کا فرار۔ ہرثمہ بن سلمہ عمر سعد کے لشکر میں شامل تھا۔ لشکر کے ساتھ جب یہ کربلا پہنچا تو 20 سال پہلے جنگ صفین کا ایک واقعہ اسے یاد آیا کہ صفین جاتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو آپ نے یہاں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک مٹھی مٹی آپ نے اٹھائی، اسے سونگا اور فرمایا کہ اے مٹی، افسوس کہ ایک قوم کے تمام افراد کا خون اس سرزمین پر بہایا جائے گا، وہ قتل کر دیے جائیں گے اور وہ سب کے سب بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ واقعہ یاد آتے ہی ہرثمہ امام حسین کے قریب آیا اور یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ امام نے اس سے فرمایا کہ اچھا، اب تم بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گے یا تم میرے خلاف ہو؟ ہرثمہ نے جواب دیا، میں بچے چھوڑ کر آیا ہوں، میں نہ آپ کے ساتھ ہوں اور نہ آپ کے خلاف۔ یہ سن کر امام نے اس کو نصیحت کی کہ تم جلد سے جلد یہاں سے نکل کر اتنی دور چلے جاؤ کہ میری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچے، ورنہ جو بھی ہماری استغاثہ کی آواز سنے گا اور ہماری مدد کو نہیں پہنچے گا، خداوند عالم اسے واصل جہنم کرے گا۔ ہرثمہ یہ سن کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بعد میں اس نے امام کی شہادت کی خبر سنی۔ حبیب ابن مظاہر کی ناکامی۔ امام حسین کے باوفا شہدائی حبیب ابن مظاہر دیکھ رہے تھے کہ 6 محرم سے عمر ابن سعد کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دشمن کے لشکر میں بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر یہ مرد فقی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، یہاں نزدیک میں ہی قبیلہ بنی اسد رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جا کر آپ کے لیے ان سے نصرت طلب کروں، شاید وہ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ امام نے حبیب کو اجازت دی اور وہ رات کی تاریکی میں حلیہ بدل کر قبیلہ بنی اسد تک پہنچے اور ان سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں بھی اسدی ہوں
اور میں تمہارے لیے ایک ایسی سعادت کا تحفہ لے کر آیا ہوں جو کسی قبیلے کا فرد اپنے قبیلے کے لیے لا سکتا ہے۔ میں تمہیں فرزند رسول حسین ابن علی کی نصرت کرنے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ حسین اس وقت ایک مختصر لیکن ایسے مومنین کے گروہ کے درمیان ہیں کہ جس کا ہر فرد 1000 افراد سے بہتر ہے۔ یہ وہ مومنین ہیں جو ہرگز امام کو تنہا اور دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ عمر سعد نے حسین کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ تم لوگ میرے قبیلے کے آدمی ہو، مجھے امید ہے کہ تم میری دعوت قبول کرتے ہوئے امام کی نصرت کے لیے نکل کھڑے ہوگے۔ اگر تم ان کی نصرت کے لیے نکلے تو دنیا اور آخرت کی نیکی اور سعادت سے ہمکنار ہوگے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام کی نصرت میں جو قتل ہوگا وہ نواسۂ رسول کے ساتھ خلد بری میں پیغمبر کا ہمسایہ ہوگا۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کا خطبہ ختم ہوا، عبداللہ ابن بشر نامی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ سب سے پہلا شخص میں ہوں جو اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ میری قوم جانتی ہے کہ میں ایک دلیر اور شجاع شخص ہوں اور ایک سوئے ہوئے شیر کی مانند ہوں۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی قوم جہاد سے پیچھے ہٹتی ہے تو دشمن اسے آ کر گھیر لیتا ہے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے یکے بعد دیگر حبیب کی دعوت کو قبول کیا اور اس طرح 90 افراد امام کی نصرت کے لیے خیام امام حسین کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن اسی وقت اسی قبیلے کے کسی شخص نے عمر سعد کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ اس نے ارزق نامی شخص کی قیادت میں 400 سواروں کو قبیلہ بنی اسد کی طرف روانہ کیا۔ نہر فرات کے کنارے پر دونوں کا تصادم ہوا۔ حبیب ابن مظاہر نے ارزق کو للکارا اور کہا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جا اور یہاں سے چلا جا اور اپنی جگہ کسی اور کو مقابلے کے لیے بھیج۔ لیکن اسی عرصے میں قبیلہ بنی اسد کے لوگ عمر سعد کے لشکر سے خوفزدہ ہو کر اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے گئے اور حبیب ابن مظاہر اپنی ناکامی پر افسوس کرتے ہوئے مایوسی کے ساتھ امام کی خدمت میں واپس پلٹ آئے۔ کربلا میں عمر ابن سعد کا وارد ہونا۔ عمر ابن سعد 3 یا 4 محرم الحرام 61 ہجری کو اپنی کمان میں 4000 افراد کا لشکر لے کر کربلا میں وارد ہوا۔ عمر ابن سعد اس 4000 کے لشکر کے علاوہ بعد میں پہنچنے والے تمام لشکروں کا بھی کمانڈر تھا۔ اس کے حسب و نسب کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے اس کے باپ سعد بن وقاص کی زندگی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اور یہ جاننے کے لیے کہ عمر سعد کو کن خصوصیات کی وجہ سے کربلا کے خونی سانحے کو وجود میں لانے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے منتخب کیا۔ عمر سعد کی نفسیات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ عمر سعد کی ذہنیت شروع ہی سے ہمیشہ یہ رہی کہ یہ مقام و منصب کے حصول کے لیے پست سے پستر کام کرنے اور حکمرانوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و حقیر انسان کی حیثیت سے پیش کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی باطنی خباثت کا اظہار کرنے اور ہر جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے اپنی آمادگی دکھانے میں پیش رہتا تھا۔ حکمرانوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر اس کو کسی نیک سے نیک کام سے بھی دستبردار ہونا پڑتا تو یہ اس سے بھی فوری ہاتھ اٹھا لیتا تاکہ جرائم پیشہ حکمرانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص ہر نیک خصلت سے عاری ہے اور ہر قبیح فعل کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ اس کے برخلاف اس کا باپ سعد ابن وقاص وہ شخص تھا جو حضرت علی پر سب و شتم کرنے کی منحوس اور قبیح فعل پر معاویہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کی مجلس چھوڑ کر نکل آیا اور کسی قسم کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کا یہ ناخلف بیٹا عمر سعد وہ شخص ہے جس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی شکایت یزید سے کی کہ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ میں سرگرمیوں کے خلاف کوتاہی، سستی اور نااہلی کا ثبوت دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے جب دارالامارہ لایا گیا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عمر سعد کو قریشی ہونے کے ناطے اور اس سے صلہ رحمی کا پاس رکھنے کی امید میں اس کو وصیت کرنا چاہی تو اس نے ان کی وصیت سننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد مجھے اجازت نہ دے میں وصیت سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو حضرت مسلم کی وصیت سننے کی اجازت دی تو اس نے وصیت سننے کے بعد ان کی وصیت کو ابن زیاد کے سامنے فاش کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص تملق، چاپلوسی اور خوشامدی ہونے میں کس قدر آگے بڑھا ہوا تھا۔ عمر سعد کو منتخب کرنے کے اسباب۔ عمر سعد کی طبیعت میں جاہ و منصب اور اقتدار کی ہوس اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اقتدار کے حصول کے لیے تمام اقدار اور ہر ارزش کی پائمالی کو ہیچ سمجھتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس کی جا پسندی اور اس کے ہوس اقتدار کی فطرت کو خوب سمجھتا تھا۔ ابن زیاد یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ عمر سعد اور شمر ذوالجوشن جیسے لعین افراد ہی اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں جو اقتدار کے حصول کے لیے ہر جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ عمر سعد
اس سعد بن وقاص کا بیٹا تھا جو اہل سنت کے بقول عشرہ مبشرہ میں ہونے کا شرف رکھتا تھا۔ خلافت سوم کے انتخاب کے موقع پر حضرت عمر کے تجویز کردہ خلافت کے 6 امیدواروں میں سے ایک امیدوار تھا۔ وہ فاتح عراق تھا، اور فاتح عراق ہونے کے لحاظ سے اہل عراق کے نزدیک اس کا ایک نام اور مقام تھا۔ عمر سعد اپنی تمام تر خباثتوں کے باوجود اپنے باپ کے نام اور شہرت کی وجہ سے لوگوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، اور اس کے باپ کی خوبیوں کی وجہ سے اسے قدرے اچھی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد قتل حسین جیسے بھیانک جرم کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک ایسے شریک کار کو چاہتا تھا جو خود نہ صحیح کم از کم اپنے باپ کے نام اور شہرت کی وجہ سے جانی پہچانی شخصیت ہو۔ قتل حسین جیسے سنگین جرم کی ذمہ داری عبید اللہ ابن زیاد تنہا اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اور اس جرم کے ارتکاب کے لیے ایک شریک جرم کی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ڈرتا تھا کہ کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ اس سے اس خون ناحق کا انتقام لینے والا پیدا ہو جائے تو تنہا صرف وہی مجرم نہ پائے، اس لیے وہ اس جرم کے لیے ایک شریک کار چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے جب اس نے کوفہ کی آبادی پر نظر دوڑائی تو اس کی نظر انتخاب عمر سعد پر پڑی، لہٰذا اس نے عمر سعد کو دارالامارہ میں طلب کیا اور اس جرم کے ارتکاب کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کہا۔ عمر سعد اگرچہ جاہ و منصب کے لالچ میں بڑے سے بڑا جرم کرنے کے لیے آمادہ رہتا تھا، لیکن فرزند رسول اور دل پسند فاطمہ کو قتل کرنے کا جرم اتنا سنگین تھا کہ عمر سعد جیسا شقی بھی ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، اور پسو پیش کے بعد کہا کہ بہتر ہوتا کہ میرے بجائے یہ ذمہ داری آپ کسی اور کو سونپ دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اس منحوس تجویز کو اس کے سامنے رکھنے کے بعد بڑے غور سے اس کی حرکات و سکنات اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ ابن زیاد اس کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عمر سعد کی پس و پیش اسی وقت تک ہے جب تک اس سے اس کے منصب کو چھیننے کی دھمکی نہ دی جائے۔ منصب کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر وہ اپنی اس پس و پیش میں مستقل مزاجی نہ دکھا سکے گا۔ چنانچہ اس نے عمر سعد سے کہا کہ میں نے تم سے اس سلسلے میں مشورہ طلب نہیں کیا تھا کہ تم مجھے کسی اور کو ذمہ داری سپرد کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ مجھے ہاں یا نہیں میں تمہارا قطعی فیصلہ چاہیے کہ آیا تم اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اس پر عمر سعد نے ابن زیاد سے سوچنے کے لیے کچھ وقت اور مہلت طلب کی، اور گھر واپس آ کر پہلے تو اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب سے مشورہ کیا۔ چنانچہ کچھ نے اسے اس سیاہ جرم سے اپنا دامن بچانے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض نے آئے ہوئے اقتدار کو ہاتھ سے نہ جانے کا مشورہ دیا۔ ان لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد تنہائی میں غور و فکر میں ڈوب گیا۔ ایک طرف اس کا نفس کہتا تھا کہ یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا، یہ کرسی اقتدار تیری تمام عمر کی آرزوؤں کا ثمر ہے، ابن زیاد کی پیشکش کو مت ٹھکرا اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ دوسری طرف اس کا ضمیر اس سے کہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے مت رنگ، ورنہ تیری آخرت برباد ہو جائے گی، شقاوت ابدی مقدر بن جائے گا اور جہنم ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کشمکش اور کافی غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ فی الحال عبید اللہ ابن زیاد کی پیشکش کو قبول کر لیا جائے اور بعد میں کوئی ایسی درمیانی راہ نکالی جائے کہ منصب بھی ہاتھ سے نہ جائے اور خون حسین سے ہاتھ بھی نہ رنگے جائیں۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور رسمی طور پر عہدہ سنبھال کر کربلا روانہ ہوا، اور 3 یا 4 محرم کو کربلا پہنچا۔ اب یہاں پر ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں، باقی واقعات اگلی قسط میں سماعت فرمائیں۔